السلام علیکم۔ میں ویڈیو بناؤں گا، اب میں ویڈیو نہیں بناؤں گا۔ میں چینی درآمد کروں گا، اب میں چینی درآمد نہیں کروں گا۔ اوئے ہوئے، تماشا بن گیا تماشا۔ پرسوں حماد اظہر جو نئے وزیر خزانہ بنے ہیں، اس نے قومی ٹی وی پہ یہ اعلان کیا ہے کہ جناب ہم انڈیا سے 5 لاکھ ٹن، یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف انہوں نے یہ پالیسی بتائی ہے کہ ہم درآمد کریں گے، تعداد بھی بتا دی ہے کہ ہم نے 5 لاکھ ٹن چینی اور 5 لاکھ ٹن کاٹن اور دھاگا، یہ ہم انڈیا سے جناب برآمد کریں گے، دھاگا بھی اور کاٹن بھی۔ اور اس کا انہوں نے اعلان کر دیا، اور یہ منظوری عمران خان نے پہلے اپنی کیبنٹ میں دی، اور جب اس نے منظوری دی تو حماد اظہر نے آ کے ٹی وی پہ یہ سب کے سامنے بتا دیا کہ جناب ہم انڈیا سے یہ سودے بازی ہم کرنے لگی ہیں، یہ سوداگری کرنے لگے ہیں، سودے بازی نہیں، سوداگری۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ بات جو ہے نا وہ چلی ہے، دور تک چلی ہے، اور یہ بات جب میڈیا میں آئی اور ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں تو لوگوں نے نہ صرف یہ کہ عمران خان کو برا بھلا کہا، ساتھ آرمی کو بھی کہا کہ بھئی یہ کس طرح کے فیصلے عمران خان کر رہا ہے، اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ تو وہ جناب فوراً ہی پھر انہوں نے یہ مطالبہ انہوں نے بلایا، اس کو عمران خان کو ٹیلی فون کر کے بلایا کہ بھئی یہ کیسے فیصلے تم کر رہے ہو، انڈیا کے ساتھ ہم کریں گے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو بلایا، وضاحت چاہیے۔ عمران خان نے کہا جی کہ ہماری کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انڈیا سے 5 لاکھ ٹن کاٹن اور 5 لاکھ ٹن چینی اور اتنے ہی تعداد میں دھاگا، یہ ہم وہاں انڈیا سے منگوائیں گے، یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ تو جناب اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ واپس لو، تم کو واپس لینا پڑے گا۔ اور انہوں نے پھر اسد عمر کے ذریعے، آپ کو یہ بات بتا دیں، اور شیخ رشید کے ذریعے آج کابینہ میں پہلے منظوری ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی نامنظور سب نے کہا نامنظور جی نامنظور۔ تو پھر جناب یہ ابھی اعلان ہوا ہے کہ جناب ہم انڈیا کے ساتھ جب تک وہ 5 اگست والی، کل بھی بغلیں بجا رہے تھے منسٹر، آپ اس سے ان کے ویژن کا اندازہ کریں۔ کل بھی بغلیں بجا رہے تھے کہ ہاں 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 ہم 20% سستی چینی عوام کے لیے لائیں گے، ہاں 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 ہاں، اور آج بھی بغلیں بجا رہے ہیں کہ اب ہم نہیں لائیں گے، ہاں 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 اب ہم نہیں لائیں گے۔ خدا کی قسم پوری پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنی غیر سنجیدہ کابینہ، غیر سنجیدہ مشیر، غیر سنجیدہ وزیر آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، جن کا کوئی اپنا ویژن ہے ہی نہیں۔ عمران کہتا ہے کہاں چٹا ہے، سارے کہتے ہیں ہاں 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 کہاں چٹا ہے۔ دوپہر کو عمران کہتا ہے کہاں تے کالا ہے، کہتے ہیں ہاں 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 کہاں تے کالا ہے۔ یعنی کہ یہ حد نہیں ہو گئی یار، یہ کوئی معمولی بات تھی؟ اور پھر تم نے آ کے ٹی وی پہ کہی ہے کہ جناب یہ ٹی وی پہ حماد اظہر اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو پھر سٹینڈ لو۔ اوئے ہوئے عمران، تیری مٹی انج پلیت ہونی سی اسانو نہیں سی اندازہ، تیری بےزتی بھرے بازار اس طرح ہونی ہے سانو اے نہیں سی اندازہ۔ لوگ تو کوئی شوگر کوٹڈ گولیاں ہوتی ہے نا، یہ جی کڑوی نہیں ہے یہ میٹھی ہے، جی میٹھی ہے، شوگر کوٹڈ گولیاں،
آپ کی تو سر بازار جو ہے نا وہ آپ کی بےزتی ہو رہی ہے، سر عام اور سر بازار۔ شاہد خاقان عباسی نے یہ کہا ہے کہ جی اس کا مطلب عمران خان کل چاہ رہا تھا کہ چینی کی تجارت انڈیا کے ساتھ کی جائے اور اسٹیبلشمنٹ میں منع کر دیا ہے، اور پھر کابینہ نے عمران خان کی بات نہیں مانی، کابینہ نے، تو عمران خان کا استعفیٰ بنتا ہے۔ یہ شاہد خاقان عباسی نے بات کی ہے کہ یہ عمران خان کی یہ معمولی بات نہیں ہے کہ عمران خان نے ایک بات کروائی ہے اور اس کو اناؤنسمنٹ کی ہے قومی ٹی وی پہ، اور آج اس کو واپس لے رہے ہیں۔ یار تیرے معاہدوں کی کیا اہمیت ہے عمران خان؟ کل تو مجھے ٹھیکہ دے کہ منصف یہ ٹھیکہ لو، ایک ادھر پل بنا دو، ویسے تو تجھے توفیق نہیں ہے ایسے کام کرنے کی، پل بنا دو جی، اچھرا کے اوپر سے ایک پل بنا دو، اور جب وہ آدھا بنے تو آپ کہیں جی کہ سوری وہ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا۔ تو تاریخ میں اتنا بے اختیار وزیر اعظم، تاریخ میں اتنا نااہل، نکما اور نالائق وزیر اعظم پاکستان نے نہیں دیکھا، پاکستان نے نہیں دیکھا۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ صبح دوپہر شام جو ہے نا فیصلے بدلنے والی بات ہے۔ صبح دوپہر شام، جیسے ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ منصف ہے دوائی لے لے، صبح دوپہر شام عمران خان کے فیصلے ایسے بدلتے ہیں۔ اور خود اس نے کہا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہوتا کہ دن کو آپ مجھے رات کو دستخط کروا لیتے ہیں، صبح میں کہتا ہوں یہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا جی آپ نے خود ہی تو دستخط کیے تھے۔ ہاں، پاکستان کی تاریخ میں ایسا وزیر اعظم بھی آنا تھا، ایسا وزیر اعظم بھی آنا تھا۔ ویسے تو اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے دن گنے جا چکے ہیں، اور یہ کسی وقت بھی آپ خبر سنیں گے کہ عمران خان نے استعفیٰ دے دیے ہے۔ اور یہ صبح میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنائی تھی کہ عمران خان عنقریب عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ نواز شریف والا ہونے لگا ہے کہ جناب ڈکٹیشن نہیں لوں گا، ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالات ہیں سر، یہ حالات و واقعات ہیں۔ آئے ہائے، اب ہم کیا کریں، کس کے اوپر تکیہ کریں جناب؟ پاکستان میں اس وقت کس کی حکومت ہے، کس کی نہیں ہے؟ ویکسین ہم 8,000 کو رو رہے تھے، ابھی اطلاع ملی ہے کہ جناب وہ 12,000 روپے کی ویکسین آپ کو مارکیٹ میں ملے گی، 12,000 کی رشین ویکسین۔ پہلے آ رہا تھا کہ جناب یہ 8,000 کی ہے، 8,500 کی نا۔ ہاں، کوئی پالیسی نہیں ہے بھائی، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، سب کچھ وہ چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ میں اکثر وہ آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ جی پرانی بس کے پیچھے کسی نے لکھا کہ نہ خوبی انجن نہ کمال ڈرائیور، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ یہ اس طرح چلی جا رہی ہے، ہماری حکومت بھی ایسی چلی جا رہی ہے، نہ وہ سنجیدہ ہے۔ ابھی وہ ایک ٹی وی پروگرام لگا ہوا تھا کہ یار دیکھیں، ہو سکتا ہے نواز شریف بھی اتنا قابل نہ ہو، لیکن اس نے جو ٹیم رکھی ہوئی تھی نا، اس نے جو ٹیم رکھی ہوئی تھی نواز شریف صاحب نے، وہ اتنی زبردست ٹیم تھی کہ پاکستان ایسے ترقی کر رہا تھا، ایسے۔ جب سربراہی نکمہ اور نشئی اور بھانگ کے نشے والے لوگ ہیں، یہ سارے بھانگ کے نشے اسی کابینہ نے ہی جائز کیے ہیں نا۔ عمران نے کہا جائز کرو، تو انہوں نے کہا جی کر دو۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی پوری دنیا میں یہ خبر جائے گی تو ہم اس کو کیسے سنبھالیں گے کہ کابینہ نے منظوری دی ہے بھانگ کی۔ ہوتا ہے نا بات، ایک بندہ انڈیویجول کوئی کر رہا ہوتا ہے، جیسے اس نے انڈیویجول جناب اپنے بچے کو گاڑی چلانے دی، وہ علی امین گندہ پوری، اس نے اپنے چھوٹے وہ 6 سال والے بچے کو گاڑی چلانے دی، تو پھر بعد میں کہتا ہے میری اپنی گڈی سی تے میرا اپنا پتر سی تے میری اپنی زمین سی۔ بے شرم انسان، تجھے یہ نہیں پتہ کہ پاکستان میں 18 سال سے کم عمر بندہ گاڑی نہیں چلاتا، قانون ہے یہ، تیرا اپنا کتھوں قانون آ گیا، قانون بھی تیرا اپنا ہے۔ تو ایسے تو سر اس نے لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال
عمران خان تیرے لیے شرم سے ڈوبنے کا مقام ہے کہ ایک دن تو کہتا ہے میں یہ کام کروں گا اور شام کو تجھے فون آ جاتا ہے، پھر تو خود ہی کہتا ہے کہ نہیں جی ہن یہ کام میں نہیں کراں گا۔